الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقل لهما اف آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلاۃ تو بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات طیبہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ خبردار، اپنے والدین کے سامنے اگر اپنی آواز کو اونچا کرو گے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، علل اعلان فرما دیا، لوگوں کو بتا دیا، نبی رحمت نے اپنے امتیوں کو بتا دیا کہ اپنے والدین کی اگر گستاخی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے اعمالوں کو ضائع کر دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ماں فوت ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے اولاد کے اوپر ان کا حق ہے کہ وہ ان کے کفن دفن کا بندوبست کریں، نماز جنازہ کا اہتمام کریں، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو دنیا سے رخصت کریں، نماز جنازہ کا اہتمام کریں۔ میں نے دیکھا ہے، میری ان نظروں نے بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب نماز جنازہ کا وقت آتا ہے تو وہ ایک رسم کی طرح وہ آتے ہیں اور آ کر نماز جنازہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعائیں بھی نہیں آتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں، اور وہ ایک رسم کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ہاتھ پاؤں وہ سب کچھ ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے ایک کوئی نہ کوئی مووی چل رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو نماز جنازہ کے فرائض، نماز جنازہ کی تکبیریں، نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، اور ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ایک دکھاوا ہے، آج اس کا والد فوت ہوا ہے، جس کا باپ فوت ہوا ہے، اب کیسا وقت آ گیا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے والد کا جنازہ ہے اور اس کو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں۔ شریعت کا تو حکم ہے کہ امام اکرم جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ اس کا بیٹا اگر اس کو نماز جنازہ پڑھانی آتی ہے تو وہ اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھائے، لیکن اگر باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانی ہی نہیں آتی تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائی دین سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر تک دین سیکھو، قبر تک دین سیکھو۔ آج دین سیکھے گا تو باپ کا جنازہ آسان طریقے سے پڑھا پائے گا نا۔ تو پھر فرمایا دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرے، دعا کرے، دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کسی کا، لوگ اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں
آمنہ کے لال فرماتے ہیں، حسنین کے نانا جان نے فرمایا وہ مرنے والا جو ہے اپنی قبر میں ایسے ہے جیسے کوئی دریا کے اندر ڈوب رہا ہے اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، مدد کے لیے اس کو پکار رہا ہے کہ کوئی آئے میری مدد کرے، مجھے اس دریا سے باہر نکالے ورنہ میں مر جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ کوئی آئے میری مدد کے لیے باہر مجھے نکالے، کوئی آئے میری مدد کو مجھے باہر نکالے۔ حضور فرماتے ہیں اے میرے امتی، جب تم میں سے کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ ایسے قبر میں ہے، تم لوگ اسے اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہو، تم لوگ اسے دفنا کے آ جاتے ہو، وہ ایسے ہے قبر میں جیسے کوئی دریا کے اندر غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، وہ اپنی مدد کو پکار رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے وہ تم لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تم لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ کوئی مجھے آ کے بچائے، میری مدد کو آئے۔ وہ ایسے ہے جیسے ڈوب رہا ہے، جیسے ڈوبتا ہوا اپنے آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ بھی تم لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے فرمایا کہ جب تم اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو، دعا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں عظمتاں کے سڈاواں مادیاں، عظمتاں کے سڈاواں مادیاں، تار دندیاں نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کے سڈاواں مادیاں، تار دندیاں نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کے سڈاواں مادیاں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے احکام شریعت میں فرمایا جو اولاد اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا نہیں کرتی ہے، دعا نہیں مانگتی ہے، فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنہ ینقطع عنہ الرزق، اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں کمی فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو تنگ دستی کا شکار کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں کمی فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ استغفار کرنا، دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں نہیں تھیں تو خالق کائنات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، خالق کائنات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں، عطاؤں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات چل رہی تھی، میں بات کر رہا تھا کہ توبہ استغفار کرنا اپنے والدین کے لیے یہ سنت مصطفیٰ ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا حق ان کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا والد فوت ہو گیا ہے، کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہے، تو ان کے لیے صلح رحمی یہ ہے کہ تو اپنی خالہ کے ساتھ پیار کر، اپنی خالہ کے ساتھ پیار کا اظہار کر، اس کو کپڑے لے کے دے، اس کو جوتے لے کے دے، اس کی خدمت کر، ایسا سمجھ کے تو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے،
اپنی ماں کو جوتا لے کے دیا ہے تو نے، اپنے ماں کو تو نے لباس لے کے دیا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے تو اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر، لباس کا اہتمام کر، ایسے سمجھ کے تو نے اپنے باپ کو کپڑے پہنا دیے ہیں۔ اس کے لیے رب بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی تیرے اوپر خوش ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا چوتھا حق یہ ہے کہ وعدہ، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں مسجد میں سپیکر لگواؤں گا، فلاں مسجد کے لیے کنواں بنواؤں گا، فلاں مسجد میں وضو کے اہتمام کرواؤں گا، عزیزان گرامی قدر، اگر تو ان کے وعدے کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تیرا وہ وعدہ جو ہے اپنے والدین کے حق میں پورا کیا ہے اس کو ثواب میں تبدیل فرمائے گا، تیرے لیے تیرے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ کٹ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق مرنے والے کے ساتھ رہتا ہے۔ علم نافع، فرمایا اگر اس نے دنیا میں علم پڑھایا ہے، اگر بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرواتا رہا ہے، قرآن کریم کا درس دیتا رہا ہے، قرآن کریم اس نے لوگوں کو، بچوں کو حفظ پڑھایا ہے، تو فرمایا قرآن کی تعلیم دیتا رہا ہے، یہ علم نافع ہے، آج مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں اس کا ثواب مل رہا ہے، قبر میں بھی اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح صدقہ جاریہ جو ہے، کسی نے اپنے والدین کے لیے کنواں بنوایا، کسی نے اپنے والدین کے لیے مسجد بنوائی، کسی نے اپنے والدین کے لیے کوئی بھی نیکی کا صدقہ جاریہ کیا ہے، صدقے کا کام کیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر فرمایا صالح اولاد، نیک اولاد جو ہے وہ اس کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، وہ دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے، اب اس کا بیٹا جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا بیٹا نیکیوں والے کام کر رہا ہے، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو قبر میں ملتا رہے گا، اس کے والدین کو قبر میں ملتا رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو آنی ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت عمر خلیفہ وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نے گلی سے گزرتے ہوئے ایک جملہ بولا، کہا لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو یاد رکھنا، اپنی موت کو یاد رکھنا۔ عمر نے اس شخص کو واپس بلایا اور فرمایا بہت اچھا جملہ بولا ہے، ذرا ہر روز آیا کر، مجھے یاد دلایا کر یہ جملہ، لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو یاد رکھنا۔ وہ شخص ہر روز آیا کرے اور عمر کو کہتا ہے لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو یاد رکھنا۔ ایک ماہ تک وہ آتا رہا، ایک ماہ گزر گیا، دوسرا ماہ شروع ہو گیا، پھر وہ آتا رہا۔ ایک دن حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اب تجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد تو نے نہیں آنا، موت کا پیغام دینے نہیں آنا، تجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی کا جملہ میں نے بول دیا، کوئی گستاخی کا میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یا کوئی کسی اور بندے کا اہتمام کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں نے شیشہ دیکھا، میں نے اپنی داڑھی میں خلال کیا تو کیا دیکھا، میری داڑھی مبارک میں ایک سفید بال آ گیا ہے، اس نے مجھے یہ بتا دیا ہے اللہ کا قاصد آ گیا ہے، آج مجھے پیغام مل گیا ہے، اللہ کا قاصد آ گیا ہے، آج مجھے پیغام مل گیا ہے کہ آج کے بعد میں نے موت کو یاد رکھنا ہے، میں نے موت کو بھلانا نہیں ہے، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود بخود ہی ہر روز موت یاد آتی رہے گی۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس اسرائیل آیا، اسرائیل کو حضرت یعقوب نے فرمایا اے اسرائیل، جب تو میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو مجھے پہلے پیغام دے دینا، مجھے ایک بار بتا دینا
قاصد بھیج دینا، کوئی پیغام بھیج دینا، آج میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا، اسرائیل نے کہا حضور ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ چند ماہ کے بعد اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل میں نے تجھے کہا تھا کہ تو جب بھی آئے میری روح قبض کرنے کے لیے مجھے بتانا ہے، ضرور ایک بار ضرور بتانا ہے، تو مجھے بتایا نہیں، بتانے کے بغیر ہی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب اسرائیل نے یہ پیغام دیا تو اسرائیل کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، حضور میں نے تو آپ کو کئی بار پیغام دیا ہے، میں نے تو کئی بار قاصد بھیجا ہے۔ عرض کرنے لگے حضور فلاں شخص وہ جو فوت ہوا تھا اس کا آپ ہی نے تو جنازہ پڑھایا تھا اور میں نے اس کی روح قبض کی تھی، وہ آپ کو پیغام ہی تو دیا تھا کہ آج یہ دنیا سے جا رہا ہے، کل کو آپ نے بھی جانا ہے، یہ پیغام ہی تو لے کر آیا تھا، حضور آپ نے دیکھا نہیں آپ کے بال سر کے سفید ہو گئے ہیں، یہ پیغام ہی تو تھا، یہ سفید ہوئے ہیں، موت کا ہی تو پیغام تھا، یہ موت کا قاصد ہی تو تھا اللہ نے بھیجا۔ فرمایا آپ نے یہ نہیں دیکھا آپ کی داڑھی مبارک میں بال سفید ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا قاصد ہی تو آیا تھا بن کر، حضور آپ نے نہیں دیکھا یہ موت کا پیغام ہی تو تھا۔ عزیزان گرامی قدر، لا تنسا موتک، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔